کراچی کے علاقے گڈاف ٹاؤن میں ٹریفک حادثہ، 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے ایک خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ اور ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا آج ہوگا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے، امید ہے میچ جیت جائیں گے۔ شائقین کرکٹ پر امید۔ اوپننگ بلے باز سائم ایوب کہتے ہیں ہر ٹیم کے خلاف بے خوف کھیلیں گے، بھارت بھی اس سے مستثنا نہیں۔ ہمارا ہدف صرف بھارت کے خلاف میچ نہیں بلکہ ایشیا کپ کی ٹرافی جیتنا ہے۔ دریائے سندھ بڑا سیلابی ریلا آنے پر بپھر گیا۔ شکارپور میں بھی سیلابی صورتحال۔ سندھ واہ کینال میں پڑنے والے شگاف کو مقامی افراد کی اپنی مدد آب بھرنے کی کوشش۔ رحیم یار خان کے مقام پر بھی دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب، فصلیں بھی تباہ۔ سکھر بیراج میں 24 سے 36 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف 2 روزہ اجلاس آج سے دوحہ میں شروع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے آج دوحہ روانہ ہوں گے۔ اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد کی منظوری دی جائے گی۔ اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی کی خستہ حال ڈسپنسریوں کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر کا جیکب لائن گارڈن اور ایف سی ایریا میں ڈسپنسریوں کا دورہ۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ڈسپنسریوں کو 24 گھنٹے فعال ڈے کیئر سینٹر میں جدید تقاضوں کے مطابق تکمیل کیا جائے گا۔ حکومت کی عوام پر مہنگائی کا بم گرانے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ پیٹرول 1 روپے 54 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے اضافے کی تجویز۔ مٹی کا تیل 3 روپے 6 پیسے، لائٹ ڈیزل 3 روپے 68 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم حتمی منظوری دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ تعلقات کے مثبت انداز پر اطمینان کا اظہار۔ بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ تعاون کے کثیر جہتی شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ قطر اور امریکہ کے درمیان سفارتی سرگرمیاں تیز۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کی امریکی صدر سے ملاقات۔ دوحہ حملے کے بعد صورتحال پر غور۔ شیخ محمد بن عبد الرحمان کی امریکی نائب صدر جے ڈی ونس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی گفتگو۔ اسرائیلی حملے اور دوحہ و واشنگٹن سیکورٹی تعلقات پر بات چیت۔ اسرائیل کا قطر کے بعد مصر میں بھی حماس کی قیادت کے قتل کا منصوبہ۔ مصری انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیل کچھ عرصے سے قاہرہ میں حماس قیادت کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ خبردار کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر ایسی کوئی بھی کارروائی اعلان جنگ سمجھی جائے گی اور قاہرہ اس کا جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ قطر میں حالیہ واقعات پر ٹرمپ ناخوش ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے اسرائیل سے تعلق پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسرائیل تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ ہم قطر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ قطر پر حملے کے اثرات سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ امریکی صدر چاہتے ہیں حماس کا خطرہ نہ رہے اگر مرحلہ غزہ کی تعمیر نو اور سیکیورٹی دینا ہے۔ اور اسرائیل کی غزہ سٹی میں اقوام متحدہ کے 2 سکولوں پر بمباری، 23 فلسطینی پناہ گزین شہید۔ خان یونس سمیت کئی علاقوں میں خیموں اور رہائشی مقامات پر حملے، شہداء کی تعداد 51 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی میں مزید 2 بلند عمارتیں ملیامٹ کر دیں۔ شدید حملوں کے باعث 13 لاکھ سے زائد فلسطینی غزہ سٹی میں پھنس گئے۔ امداد مراکز پر حملے، مسلط کردہ بھوک سے 2 بچوں سمیت 7 فلسطینی دم توڑ گئے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کا پہلا گروپ تیونس سے روانہ۔